یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔ یہ آیات مقدسات دیکھیں، تفسیر کے نا جی چند درجے ہیں، تفسیر قرآن کے چند درجے ہیں۔ پہلا درجہ جو سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ ہے وہ ہے تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن کی وہ تفسیر جو قرآن خود کرے، یہ سب سے افضل اور اعلیٰ تفسیر ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آتی ہے جی تفسیر قرآن بالحدیث۔ ہم پہلے نمبر پر دیکھیں، یہ سورہ مائدہ ہے جی ہمارے سامنے، اور 51 نمبر آیا مبارکہ ہے۔ اب یہ دوستی کا معیار اللہ بتا رہا ہے۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے جھولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے۔ دوستی کا معیار بھی جو ایک مسلمان کے لیے، وہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ تم نے دوست کون سے بنانے ہیں اور کون سے نہیں بنانے۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہیں، دوستی یاری کا دم بھرتے ہیں لیکن ہیں اندر سے پلیت ہے، اندر سے پلیت گندگی اندر بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ آل عمران کے 28 نمبر آیہ مبارکہ میں فرمایا، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاة یحذرکم اللہ نفسہ والى اللہ المصیر۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، الا یہ کہ ان کے شر سے کس طرح بچاؤ مقصود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 28 نمبر آیہ مبارکہ میں اللہ نے دوستی کا دوسرا معیار مقرر کیا۔ تیسرا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور کبھی خوش نہ ہوں گے، کون؟ یہود و نصارہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ کب تک خوش نہیں ہوں گے؟ اس وقت تک کہ جب تک تم ان کے جیسے یہودی اور عیسائی نہ ہو جاؤ، یعنی جب تک تم ان کے ایمان کی پیروی نہیں کر لو گے، ان کے نقش کے قدم پر نہیں چل دو گے، وہ راضی ہونے والی نہیں۔ آپ صاف کہہ دیجئے کہ بھائی حقیقت میں تو ہدایت کا وہی راستہ ہے جس کو اللہ نے بتایا، اور اگر آپ اتباع کرنے لگے ان کے غلط خیالات کا، علم قطعی ثابت اور اللہ آپ کا باللوحی آ چکنے کے بعد، تو آپ کو کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے اور نہ مددگار۔ ہمیں بچانے والا اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ بعدو آپ یہ دیکھیں، جتنے بھی اس وقت پڑھے لکھے ہیں بچے ہیں جو ان کے پیچھے چلے ہیں، وہ ایک دیہاتی آدمی تھا، اس نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروایا تھے۔ داخل کروانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کا دوست ملا، ہاں بھائی تیرا منڈا کنا پڑ گیا؟ انہوں نے کہا مینو انہاں تے نہیں پتا کنا پڑ گیا، البتہ مینو انہاں پتا ہے کہ ہن کھلو کے پیشاب کرنے لگ گیا، انہاں پڑ گیا، کھڑے ہو کے وہ پیشاب کرنے لگ گیا، ننگے ہو کے سونے لگ گیا، ایتھوں تک کہ پڑ گیا۔ یہ کون سی تعلیم ہے جی؟ بھائی نظام آپ کا یہ سارا انگریزی نظام ہونے کے بعد پھر بچوں کو تو بھوکا مرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پڑھنے کے بعد ایم اے کیے ہوئے، ایم ایس سی کیے ہوئے، بی اے کیے ہوئے، بی کام کیے ہوئے، ایم کام کیے ہوئے لوگ بالکل فارغ پھر رہے ہیں، کوئی ٹھیلا چلا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی عزت کی روٹی نہیں، کوئی عزت کا مقام نہیں۔ لیکن خدا کی قسم میں نے دین کے عالم کو کبھی رلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے علم کو اور ان کے نقش قدم پر چلے اور سینے کے ساتھ لگائے، اللہ ان کو کبھی رسوا ہونے نہیں دیتا۔ انگریز مجھے یہ بتائیں، یہ آپ کو کیا سمجھتے جو باہر جاتے ہیں ان کو کوئی عزت کی نوکری ملتی؟ سب سے پہلے تو آپ کا تعلیمی نظام ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جو پڑھ کے بالکل فارغ ہے، ہمارے یہاں کے لائق ہی نہیں، یہاں پہ دوبارہ پڑھو۔ دوبارہ پڑھنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ ابھی ہمارے لائق نہیں ہوئے، ابھی آپ ہماری لیٹرینیں صاف کریں، ہمارے اسٹوروں پہ کھڑے ہوں اور انتہائی گھٹیا ترین نوکریاں کریں۔ پھر جا کے کوئی کسی پر ان کو ترس آ جائے
تو وہ کسی کو کسی مقام پر کھڑا کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم کبھی بھی مسلمانوں کے یہ حق میں بات کر ہی نہیں سکتے۔ مجھے یہ بتائیں، اتنا عرصہ گزر گیا، کون سی انسانی حقوق کی تنظیم نے کشمیری مسلمانوں کے خلاف کوئی آواز اٹھائی ہے؟ نہیں اٹھائی، کبھی نہیں یہ اٹھائیں گے۔ اولیاء بعض، اللہ قرآن کہتا ہے بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب اس میں جو اس کا شان نزول ایک میں نے جو پہلے عرض کر دیا ہے، وہ کل میں نے عرض کیا تھا، آج میں ایک اور اس کا آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک ذمہ دار مقرر فرمایا تو آپ نے کاتب نصرانی رکھ لیا۔ آپ نے کاتب نصرانی رکھ لیا، نصرانی سے مراد عیسائی، ایک نصرانی رکھ لیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، آپ نے بلایا کہ آپ نے کہا کہ یہ کیا بھائی، آپ نے یہ کیا کام کیا، ایک عیسائی کو آپ نے کام پہ رکھا، وہ بھی کھاتا لکھنے کے لیے۔ فرمایا کہ آپ نے آیا مبارکہ نہیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ انہوں نے کہا حضرت جی مجھے اس کے دین سے کیا غرض ہے، میں نے اس کے دین سے کیا لینا، میں مسلمان ہوں، وہ عیسائی ہے، ہمارا آپس میں کوئی دینی تعلق کی کوئی نہیں، مجھے تو اس کے لکھنے پڑھنے سے تعلق ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، ہاں جی میرے کھاتے چلا رہا ہے، میرے سسٹم سارا چلا رہا ہے۔ تو آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے ذلیل کر دیا ہے تم اس کو عزت کیوں دے رہے ہو؟ حضرت جی یہ دیکھیں، یہ کس کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ اللہ نے جن کو ذلیل کر دیا ہے تم انہیں عزت کیوں دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں دور کیا ہے، تم انہیں قریب کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور اس کے بغیر حکومت کا کام چلانا ناممکن ہے، ہم نہیں چلا سکتے اس کے بغیر، اس کی ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے انتہائی مجبوری کے عالم میں اس کو رکھا ہے؟ جی حضور، مسلمانوں میں کوئی ایک بھی کوئی نہیں ایسا پڑھا لکھا جو یہ نظام چلا سکے؟ کہ نہیں جی مسلمانوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ اگر یہ مر جائے، یہ مر جائے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا حضرت پھر تو مجبوری ہوگی کہ ہمیں پھر بادل ناخواستہ کوئی اور انتظام کرنا پڑے گا۔ فرمایا جو اس کے مرنے پر کرنا پڑے گا نا وہ ابھی کرو۔ میں قربان جاؤں یار، یہ تھے صحابہ۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ انہوں نے 6 بر اعظموں پر حکومتیں کی ہیں، اور یہی وہ عمر فاروق اعظم ہیں جو کہتے تھے کہ اگر میری سلطنت میں فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے نا تو کل قیامت والے دن میرا گریبان پکڑا جائے گا۔ یہ جانور کی بات کر رہے ہیں، انسان تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کے گئے گشت پہ، رات کو وہ نکلتے تھے، عوام کی خبر گیری کرتے تھے کون کس حالت میں ہے۔ میں قربان جاؤں یار، قربان جاؤں، کیا ہستیاں تھیں اور کیا وہ ہمارے لیے مقرر کر کے گئے معیار کہ ایک حاکم وقت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ وہ نکلے تو ایک جھونپڑی کے اندر ایک مائی صاحبہ، وہ ہانڈی پکائی جا رہی پکائی جا رہی اور بچے روئی جا رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے کہا کہ تیرا ناس ہو، یہ تو بچیوں کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ وہ رو رو کے ہلکان ہو گئے، ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ انہوں نے کہا کھانا کیسے دوں میں، ہانڈی میں کچھ ہوگا تو پانی ڈال کے صرف چمچہ ہلائی جا رہی ہوں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے، رو رو کے خود ہی سو جائے، چپ ہو جائے، میں کیا دوں ان کو؟ تو انہوں نے کہا یہ سنہری حروف ہیں، سنہری حروف۔ کہا کہ تو تم نے پھر امیر المومنین عمر فاروق اعظم کو کیوں نہیں بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ امیر المومنین بن گیا ہے تو عوام کی خبر نہیں لے سکتا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ خبر لیتا۔ انہوں نے کہا اس کے لیے بہت سارے حکومتی معاملات بھی ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہیں، تو وہ کیا تمہاری خبر لیتا پھرے گا؟ مائی نے قربان جاؤں کیا الفاظ کہے کہ وہ ہم سب کے لیے رہنما الفاظ ہیں۔ مائی کہتی ہے کہ اگر وہ اتنی سنبھال نہیں سکتا تو اس کو کہا کس نے اتنی حکومت پھیلا اور رکھی اتنی جن کی تو خبر گیری کر سکے۔ حضرت جی آپ یہاں سے اندازہ فرمائیے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے بیت المال سے، آپ نے پیسا ہوا آٹا اٹھایا، گندم اٹھائی،
کھجوریں اٹھائیں، سامان خود آپ نے اپنی کمر پہ لادا، اور وہ غلام جو آپ کے ساتھ تھا وہ کہنے لگا حضرت جی آپ مجھے حکم فرمائے میں اٹھا لوں. فرمایا قیامت والے دن میرا بوجھ تو اٹھائے گا، میرا بوجھ میں نہیں اٹھانا ہے. اور وہ جناب بوجھ اٹھایا، مائی کے پاس گئے، کھانا پکوایا، روٹی پکوائی، بچوں کو کھلایا، اماں کو راضی کیا. اللہ کے واسطے معاف کر دے عمر کو. کہنے لگی میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا تھا، لیکن بیٹا تیری وجہ سے تو کسی اچھی ماں کا بچہ ہے. اب اس کو کیا پتا تھا یہی عمر فاروق اعظم ہے. ہاں جی، یہ تو ہمارے اسلاف کا کردار رہا ہے نا جی. آپ ایمان سے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ ہمارے ساتھ کس کس طرح مذاق کیا گیا ہے. کہ جی ہوں 2000 روپے لے لو جی، تو جڑا غریب آدمی ہے وہ پٹرول بھی پوا لوے، بچیاں دی فیس بھی دے دے، گھر دا کھانا بھی لے لوے، ہسپتال دی دوائی بھی لے لے. مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. کیا بات ہے یار. جو حکومت آتی ہے ہمارے ساتھ مذاق کر کے چلی جاتی ہے. پچھلی حکومت نے کہا جی ہم آپ کو صحت کارڈ دے رہے ہیں، 10 لاکھ روپے آپ کو ہم فی بندے کو دیں گے. 10 لاکھ روپے میں سے 8 لاکھ روپے ہر پاکستانی مقروض ہے، آپ ایسا کریں 8 لاکھ روپے دے کے سارا ملک کا قرضہ اتارے، باقی 2 لاکھ ہمیں دے دیں. مذاق کرتے ہیں یار ہمارے ساتھ. کبھی 2000 دے کے مذاق کر رہے ہیں، کبھی 10 لاکھ دے کے مذاق کر رہے ہیں. یہ سارے مذاق چل رہے ہیں ہمارے ساتھ. لیکن خدا کی قسم جس دن نظام مصطفیٰ آیا اس دن کوئی کسی کے ساتھ مذاق نہیں کر سکے گا. یہ صرف اور صرف قرآن کے ان الفاظ کی وجہ سے آج ہم جو ہے نا وہ اپنے اس نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ قرآن نے ہمیں منع کیا تھا. بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے. اب ایمان سے بتائیں نظام مصطفیٰ کتنے گیا یار؟ وہ قانون کی یہ جس مقصد کے لیے یہ ملک لیا تھا وہ کدھر گیا؟ کہیں پر آپ کو کس اسٹیٹ میں نظر آ رہا ہے؟ میں آپ کو ایک علاقے کا میں ایسے اشارتاً عرض کروں. ہمارے رسول پور ایک ہے جی گاؤں، یہ آپ نیٹ کے اوپر سرچ ماریں گے نا تو آپ کو مل جائے گا. اس گاؤں کے اندر گلیاں سڑکیں ایسی ہیں جیسے یورپ کی ہوتی، صاف ستھری. اس میں کوئی نشئی نہیں، کوئی سگریٹ پینے والا نہیں، کوئی نشہ کرنے والا نہیں. 100 سال سے 103 سال سے اس گاؤں کے اندر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا. 100 سال سے وہاں پر کسی کو طلاق نہیں ہوئی. وہاں پر کوئی نشہ نہیں کرے گا. جو بھی وہاں کے رہنے والے وہ سارے پڑھے لکھے، ایک بھی وہاں پہ جاہل نہیں. اس گاؤں کی خاصیت کیا ہے؟ وہاں کا ہر رہائشی 5 وقت کا نمازی ہے، اور وہاں پر عام نمازوں میں اتنی تعداد ہو جاتی ہے جتنی جمعہ والے دن نماز کی اندر تعداد ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت وہاں پر دکھائی ہوئی ہے. 103 سال سے کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا یار. وہاں پر کوئی طلاق کا ریشو 0 ہے، وہاں پر کوئی نشہ ہی نہیں. اب تو ہم اپنے ہی حصار کے اندر بند ہو کے رہ گئے یار. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا. جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہیں ہوں گے، خدا کی قسم ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے والے. یہ ہے جی دوستی کا معیار. یہ ہے وہ جو اللہ چاہتا ہے کہ تم کس طرح دوستی کرو. ہم تو اپنے رشتہ داروں سے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں یار. پہلے لوگ ادھار مانگتے تھے نا تو بھائی سے مانگتے تھے، یار میں نے پیسے دے یار. اب بھائی کے ساتھ وہ رشتہ رہا ہی نہیں. اب تو دوستوں کو کہتے ہیں یار میں نے دیں یار. گھریلو معاملات ہی ہمارے اتنے بگڑ گئے، اور صرف وجہ یہی ہے کہ ہم نے دوست غلط بنا لی. ہمارے مقدمے بڑے مضبوط ہیں، ہمارے وکیل غلط ہو گئے. ہمارے دلائل بڑے مضبوط ہیں، ہمارا وکیل بڑا کمزور ہو گیا. دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ قرآن سمجھ کر پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. پروردگار عالم پڑھ سن اپنی بارگاہ ایک دس میں شرف قبولیت عطا فرما. بتقاضۂ بشریت کو غلطی کوتاہی گناہ سرزد ہو گئے، شان کریمی کا صدقہ معاف فرما. جملہ پریشانیوں بلاؤں مصیبتوں آفتوں سے نجات عطا فرما. تمام شیاطین کے شر سے، حاسدین کے حسد، دشمن کے خوف، ڈر تدبیر حسد بغض کی نظر بد جادو ٹونے سے اپنے فضل کرم رحمت کا صدقہ محفوظ فرما. خاتمہ بالایمان نصیب فرما. قبر میں حشر میں کامیابیاں نصیب فرما. جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. حضور کی سچی محبت نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و علیہ وسلم برحمتک.